ایک علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ علامہ اسماعیل کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بنایا، تو اس کے پیر جو ہیں اس کے مکان پر گئے، فرمایا یہ کھڑکی تم نے بڑی بڑی کھڑکی رکھی ہے، یہ کھڑکی تم نے یہاں کیوں رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ ہوا خوب آوے، نیند اچھی آوے، ہوا خوب آوے تو نیند اچھی آئے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اپنے دلوں پر وہ جواب لکھو۔ حضرت نے فرمایا، ان کے پیر صاحب نے، امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا، ان کے پیر نے فرمایا کاش تو اس کھڑکی کو بنانے کے موقع پر یہ نیت کر لے گا، یہ نیت کر لیتا کہ اللہ کے اذان کی آوازیں آئے گی۔ ہوا تو مفت میں آنے ہی والی تھی، جب کھڑکی بنی ہے تو ہوا تو ویسے بھی آنے ہی والی تھی، لیکن اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ اذان کی آواز آئے گی تو اللہ تجھے مفت میں ثواب بھی دیتا رہے گا جب تک یہ کھڑکی رہے گی، اور پھر اللہ اس کے ساتھ ساتھ مفت کی ہوا بھی دیتا رہے گا۔ تو نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اپنی نیتوں کے اندر کچھ ایسی سوچ رکھنا چاہیے کہ جس سے ثواب کا ثواب بھی ملے، اور دنیا کی چیزیں تو ویسے بھی ہم کو ملنے ہی والی ہے جو حق تعالیٰ دینے والا ہے۔ مثلا ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اللہ تو نے میرے اہل و عیال کا خرچہ مجھ پر واجب کیا ہے، میرے بیوی بچوں کا خرچہ، تو مجھے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نکالنا ہے، میں وہ خرچہ نکالوں گا، ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، پھر جو بچے گا کچھ تیرے راستے میں بھی خرچ کروں گا۔ اس نیت پر دکان شروع کی تو اس کے دکان پر جانے کے ایک ایک قدم پر ثواب، دکان سے آنے کے ایک ایک قدم پر ثواب، دکان پر بیٹھنے کا ثواب۔ اور اگر یہ نیت کی کہ میں نے اس لیے دکان کھولی تاکہ مزے کروں گا، عیاشی کروں گا، پیسے خوب آئیں گے، خوب کماؤں گا اور بڑی بڑی دعوتیں کروں گا، دونوں کما رہے، لیکن اس کو اللہ ثواب دے رہا ہے، اس کو چلنے اٹھنے پر اور دکان پر بیٹھنے پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز کے لیے چلے، اب تم نے نیت کی کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں فلاں صاحب بیمار ہیں، چلو میں ان کی عیادت بھی کر لوں گا، فلاں صاحب کے وہاں انتقال ہوا ہے، چلو میں ان کی تعزیت بھی کر لوں گا، فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں میرے محبت والے ہیں، ان سے مل بھی لوں گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں ہے، جتنی نیت کی ہے اللہ ان سب کا الگ الگ ثواب عطا کرے گا۔ حالانکہ چلنا تو ایک ہی ہوا، بھئی جمعہ کے لیے ایک ہی تو چلنا ہوا، وہ تو راستے میں سب آ گئے کہ بیمار کا مکان بھی آیا نے، مریض کا مکان بھی آیا اور میت والے کا مکان، وہ تو ضمناً آ گیا، لیکن نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر ہمیں خوب ثواب دیتا ہے۔ ایک انسان نکاح کرتا ہے اس نیت پر میں خواہشات پوری کروں گا، میں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل حلال ہے کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا۔ اور ایک انسان اس نیت سے نکاح کر رہا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور حضرت یہ فرما کر گئے کہ جب اولاد ہوگی تو میں میری امت کے بری ہونے پر قیامت میں فخر کروں گا۔ تو اس نیت سے نکاح کرنے پر نکاح اس نے بھی کیا، نکاح اس نے بھی کیا، بیوی اس کے لیے بھی حلال، بیوی اس کے لیے بھی حلال، لیکن اس کے لیے بیوی حلال ہوئی ثواب کے ساتھ اور اس کے لیے بیوی حلال ہوئی بلا ثواب کے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جب بھی تم نکاح کرو تو اس نیت سے نکاح کرو کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ بہرحال نیتوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیت سے ہمارے بڑے بڑے ثوابوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کام چھوٹی چھوٹی نیتوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔